السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، پیج نمبر 41۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا طرز عمل بیان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ علیہ السلام کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اعتراضات کرنے لگے کہ اللہ نے قبلہ کیوں بدلا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات لکھی تھی پہلے کیوں نہیں بدلا گیا؟ اب اس کے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ جو سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اصل نیکی یہ نہیں کہ انسان مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف، فرمایا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے انسان اللہ کا جو حکم ہو اس کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہ مشرق اور مغرب ایک سمت ہے، بس اللہ نے انسانوں کی آزمائش کرنا چاہی قبلہ بدل کر کہ دیکھوں میں کون ان کی میری آزمائش پر پورا اترتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا، اور اگلی آیت میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی قبلے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت جس کو چاہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ پہلے یا دوسرے لیکچر میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ہدایت واحد چیز ہے جو انسان کو مانگنے پر ملتی ہے۔ انسان دنیا اللہ سے مانگے نہ مانگے، اللہ رب العزت مال و دولت دے دیتے ہیں۔ انسان عزت کا سوال کرے نہ کرے، انسان تھوڑی سی محنت کرے عزت بھی کما سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ سے ہم ہدایت نہیں مانگیں گے اللہ رب العزت کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور صحیح مسلم میں بہت پیاری دعا ہے جو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، صرف 2 الفاظ ہیں، اللہم اہدنی وسددنی۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا، ہدایت دینا، وسددنی، اور جب تک مجھے موت نہ آئے مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، ہدایت بھی دینا اور سیدھے راستے پر رکھنا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول آپ پر شہادت دینے والا بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے مقرر نہیں کیا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون ان میں سے رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس سے جدا کر کے جو اپنی ایڑیوں پر پھرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات یقیناً بلا شبہ بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر نہیں بڑی تھی جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کا بے شک اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیں اللہ رب العزت نے امت وسط قرار دیا، سب سے بہترین امت۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر میں اور آپ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، کسی کے گناہ پر، کسی کی غلطی پر اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں، ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور فرمایا انسان شہادت دیں گے
شہادت تین قسم کی ہے۔ پہلی گواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام صحابہ اکرام تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام یہ گواہی دیں گے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم نے آگے لوگوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ ہمارے تک اور قیامت تک کے لیے جو لوگ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، جو برائی سے بچنے والے ہوں گے اور لوگوں کو ترغیب دلائیں گے کہ برائی کے پاس نہیں جانا، وہ شہادت دیں گے قیامت کے دن اللہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ آج اگر میں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوں، برائی سے روکنا چھوڑ دوں، ہم اس بہترین امت کے کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم یہ شہادت بھی نہیں دے سکتے۔ دوسری شہادت وہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے ہاں انکار کرے گی، اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام ہمارے تک نہیں پہنچایا، ہم نے وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے، اللہ ہمارے قرآن کریم نے بتلا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ یہ دوسری گواہی ہوگی۔ اور تیسری گواہی کے بارے میں فرمایا کہ تو لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں دنیا میں گواہی دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ جیسے دو جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت لہ، اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہت برا انسان تھا، لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا، فرائض کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے جب پہلے لوگوں کی اچھی صفت بیان کی آپ نے پھر بھی کہا اس کے لیے واجب ہو گئی ہے، اس کی بری صفت بیان کی گئی آپ نے پھر یہی کہا۔ فرمایا جب تم نے اس کی اچھی صفت کو بیان کیا اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کیا، اس کو جنت اس کے لیے واجب کر دی گئی۔ تم نے اس شخص کی برائیوں کو بیان کیا کہ اچھا انسان نہیں تھا، اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کیا، اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا گیا۔ فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، آپس میں جب گواہی دینی ہے سوچ سمجھ کر گواہی دینی ہے۔ اور یہاں پر وہ حکمت کو بیان کیا کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم صرف اس لیے دیا کہ ان میں سے کون اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی مشرکین مکہ ان میں سے جو انہوں نے اسلام قبول کیا ان کا بہترین قبلہ بیت اللہ تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف پھیر کر کہ کون ان میں سے دلی طور پر اس کو قبول کرتا ہے۔ ان کی آزمائش کرنے کے بعد اہل کتاب کا قبیلہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ جب واپس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ مشرکین مکہ کی بھی آزمائش کر لی، اہل کتاب کی بھی آزمائش کر لی۔ فرمایا قبلے کو تبدیل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھ سکے کون اللہ کے رسول کی بات کی پیروی کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ بات بہت بڑی ہے، مطلب قبلے کی تبدیلی کا حکم مشرکین مکہ پر بھی بڑا ہے، اہل کتاب پر بھی بڑا ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی ہر بات کے سامنے اپنی بات نہیں کرتا، اس کو مان لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لی جائے یا بیت المقدس کی طرف، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ فرمایا مومنوں پر بڑی نہیں ہے۔ پھر صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا، جو ہمارے مسلمان بھائی پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے چلے گئے، یا اس سے پہلے وہ تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نماز کو ایمان قرار دیا کہ جو فرمایا اللہ رب العزت ان کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اب سوچیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت کے ہاں میرا ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ان کا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے، جہاں پر ان کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے وہی نماز پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت تو انسانوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اس کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے، آپ کی شدید خواہش تھی کہ میرا قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا بیت اللہ ہونا چاہیے۔ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، حکم کا انتظار کرتے، شاید اللہ رب العزت حکم تبدیل فرما دیں۔ فرمایا اللہ نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ لیا ہے، آپ کو یقیناً اللہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر 16 یا 17 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اپنا چہرہ آپ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ قرآن کریم میں جو پہلا حکم جس کو نسخ کیا گیا، منسوخ کیا گیا، کہ ایک حکم کو بیان کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا، سب سے پہلے یہ قبلے کا حکم تھا۔ فرمایا ہم اس کی طرف پھیر لیجیے اپنا منہ کہ بیت اللہ کی طرف، اور فرمایا جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیجیے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی یہود و نصارہ کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ آپ نے قبلہ کیوں بدل لیا۔ فرمایا یہ وہ بات جانتے ہیں، اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو اب بات چھپا رہے ہیں یہود و نصارہ، جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، بے جا اعتراضات کر رہے ہیں، فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام کی اطاعت کا ہمیں ایک بہت بڑا واقعہ ملتا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے کہ جب مجھے کوئی حکم ملتا ہے میں کس طرح پیروی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھی تھی، لیکن سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ دیگر مساجد کے پاس بھی یہ بات چلی گئی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم مل چکا ہے۔ صحابہ اکرام مسجد قباء میں فجر کی نماز اگلے دن پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف نماز قبلہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، پیچھے سے ایک آنے والے نے آواز دی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے۔ انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں اور پھر قبلہ تبدیل کریں۔ رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا اور ہم اس کی پیروی میں، اس کی اطاعت میں تھوڑا انتظار کریں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کتنی احادیث، کتنی اللہ کی کتاب کی آیات آتی ہیں، میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام صرف رکوع کی حالت میں اتنا انتظار نہیں کیا کہ رکوع سے سر اٹھا لیں، فوراً عمل کیا، کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی کا بالکل خوف نہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کس کس جگہ پر میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرتا ہوں، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، ہر نشانی بھی لے کر آئیں، ما تابعوا قبلتک، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، انک اذن لمن الظالمین، تو بے شک اس وقت آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بار بار ان کو نشانیاں پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ فرمایا ہر نشانی بھی ان کے پاس لے آئیں، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ آپ اتحاد امت کا درس دیتے ہوئے آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں،
جو بات کتاب اللہ کے حوالے سے ہو، سنت رسول کے مطابق ہو، اس کے خلاف کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اتحاد امت کے لیے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑ دوں، ایسا ممکن نہیں۔ فرمایا اگر آپ کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا کہ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب مقصود یہ ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، جیسے کل بھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا کر اس کا غلام بن گیا ہے۔ فرمایا اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ بعض یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، مطلب دونوں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک کا قبلہ مشرق کی طرف ہے، دوسرے کا قبلہ اس کی دوسری جانب ہے۔ آپس میں وہ دونوں اہل کتاب ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ، اسے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پہلے ذکر کیا کہ قبلے کی جو تبدیلی کا حکم ہے یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ اس کو جانتے ہیں کہ اللہ نے قبلہ ان کا بیت اللہ رکھا ہے، وہ آپ کی پیروی پھر نہیں کرتے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات ہیں، جو آپ کا تذکرہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہے، اس انداز سے ہے، واضح نشانیاں ہیں کہ وہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے ان نشانیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ جس کا ذکر ہماری کتاب میں موجود تھا یہ وہی نبی ہے۔ فرمایا اس کے بعد بھی وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو آیات کو چھپاتا ہے حق جاننے کے باوجود۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھا ہے، ذکر کیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی سب لوگوں کو نہیں کہا، کیونکہ ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم داری، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہود و نصارہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی جن بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے سب کے اندر ان کا شمار نہیں کیا۔ آج ہم سے کوئی ہمارے کلاس کے اندر کسی محفل میں کوئی غلطی ہو جائے، اسکول کے اندر کوئی کلاس میں غلطی ہو شاگردوں سے، استاد پوری کلاس کو ڈانٹتا ہے، پوری کلاس کی بدنامی ہوتی ہے، حالانکہ کچھ لڑکے اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اس شرارت میں شرکت نہیں کرتے۔ ان کا اظہار کرنا چاہیے کہ بعض لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سبق دیا، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن جو اس غلطی میں شامل نہیں ہیں ان کا تذکرہ الگ سے کرنا ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے، اچھے اور برے میں تمیز ہو سکے۔ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی قرآن کریم کا اتر جانا، قبلے کی تبدیلی کا حکم، دیگر معجزات آ جانے کے بعد کوئی نشانی ایسی نہیں باقی رہی، کوئی دلیل ایسی نہیں رہی جس کے بعد میں اور آپ قرآن کریم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان نہ لائیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تمہارے جتنے شک و شبہات ہیں ان کو دور کرو۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر ایمان بھی ہو شک بھی باقی ہو، شک و شبہات کو دور کر کے یہ ہر وقت اپنے اندر شبہات کو رکھنا یہ بات درست نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے تو یقیناً ہرگز ہر وقت شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ انسان اکثر یہود و نصارہ کی بات سنے یا کچھ ایسے لوگوں کی بات سنے جو دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، فرشتوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کالجز میں جنت جہنم کے بارے اعتراضات شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ انسان سنتا ہے، کمزور ایمان کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اعتراضات آتے ہیں، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں،
لیکن فرمایا ان کو لوگوں کے سامنے ایسے نہیں بیان کرنا کہ دیگر لوگ بھی اس کے بارے میں اعتراضات میں شکار ہو جائیں. ان کو علماء کے سامنے پیش کرو، ان سے ان کا جواب لو تاکہ اپنی تسلی ہو جائے، اپنے شک کو دور کرو اور اس کے ذریعے لوگوں کے شک کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. اس کا لکھا ہوا پہلے 18 رکوع تک لکھا ہوا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے. يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ رب العزت تمہیں اکٹھا کر لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں پر پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ کے پاس دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اصل نبی تھے، ان کا قبلہ بیت اللہ تھا. اس کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، عیسائیوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی لیکن قبلے کو تبدیل کر لیا. فرمایا آپ نے ان کو دلائل دے دیے ہیں، اب اس کے بعد اس چیز کی آپ بحث میں نہ پڑیں کہ کون سا کام افضل ہے، کون سا قبلہ افضل ہے. فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اور نیکیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 177 میں فرمایا، پیج نمبر 45 کی آخری آیت ہے، نیکی کی وضاحت میں وہ آیت پڑھ لیجیے. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت کی ذات پر، آخرت پر ایمان لاتا ہے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، والکتاب والنبیین، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے. وآت المال علی حبہ، اور مال کو خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى والمساکین، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے والوں کو بھی دیتا ہے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا. پیج نمبر 46 کے پہلی آیت ہے، 46 پیج نمبر، بس 2 پیج آگے ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا. واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے نیکی کی وضاحت کی. نیکی یہ نہیں کہ قبلے کی طرف کہاں کو منہ کرنا ہے، اس کا حکم مان لینے کے بعد اللہ کی ذات پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کے بعد انسان ان پر ایمان لانا ہے. مال کی محبت ہے، انسان مال کی خواہش رکھتا ہے، کماتا ہے. فرمایا مال کی خواہش کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں سوال کرنے والوں کو. اور فرمایا جب جنگ کے موقع میں صبر کرنے والے، کسی بڑی پریشانی میں، بیماری میں صبر کرنے والے، جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں. اب واپس آ جائیے 42 نمبر پیج پہ. اب ہمیں پتہ لگا فاستبقوا الخیرات کا مطلب کیا ہے، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے، کون کون سی نیکیاں ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پھر فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ رب العزت تمہیں اکٹھا کر لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ،
اور بلا شبہ یقیناً یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوبارہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے اور فرمایا، اس کی تاکیدی حکم ظاہر کیا کہ یہ نہیں کہ انسان کا دل کرے یا انسان سفر میں ہے تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ فرمایا انسان جس حالت میں بھی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ ہاں البتہ اضطراری حالات جو ہیں وہ الگ ہیں کہ جنگ کا موقع ہے یا نفل نماز ہے، آپ سواری پر نفل نماز پڑھتے، نماز کا آغاز کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرتے، اس کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کی سواری جس طرف بھی جاتی آپ نماز جاری رکھتے۔ نفل نماز میں ہم اگر سفر میں ہیں تو قبلے کا رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ کے حالات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنگ جاری ہے، اس وقت نماز میں اگر انسان قبلے کی طرف منہ کرے گا، ممکن ہے کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے، اس وقت قبلے کا حکم ضروری نہیں ہے، لیکن عام حالات میں فرمایا کہ یہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے تاکیدی حکم میں بیان کیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا، تاکیدی حکم بھی دیا اور نافرمانی سے ڈرایا بھی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی تو پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جو تم اللہ اس چیز سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اس کے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا سو ان سے مت ڈریے اور مجھ سے ڈریے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ آپ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پھر 3 حکمتوں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ اس سے نیچے اگلی لائن میں فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ حکم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے بھی حکم ہے۔ جیسے چند احکامات ایسے ہیں، چند مسائل ایسے ہیں جو آپ کے لیے خاص ہیں۔ آپ کے لیے تہجد پڑھنا خاص تھا، فرض تھا، آپ کے اوپر نماز تہجد پڑھنا فرض تھا، ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ ہم 2 روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں اس انداز سے کہ ہم افطاری نہ کریں، مطلب افطاری کا ٹائم ہوا کچھ نہ کھائیں، رات کچھ نہ کھائیں، اگلے دن بھی روزہ ایسے ہی رکھیں، اگلے دن جا کے افطار کریں۔ فرمایا ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا آقا آپ تو رکھتے ہیں، فرمایا مجھے تو اللہ رب العزت کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، کہ یہ کام خاص آپ کے لیے تھا۔ اس میں فرمایا یہ کام آپ کے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر آگے 3 حکمتیں بیان فرمائی۔ پہلی حکمت بیان فرمائی کہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے، کہ اہل کتاب کی کتاب میں موجود ہے، یہود و نصارہ کے پاس لکھا ہوا ہے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اگر آپ اس کی طرف نماز نہیں پڑھیں گے یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ آپ راہ راست پر نہیں ہیں، آپ اپنے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری اللہ رب العزت نے حکمت بیان فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، جیسے میں نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دی ہے، آپ پر میں نے اپنی نعمت یہ بھی رکھی ہے کہ ہر نبی ایک مدت کے لیے آتا تھا، خاص قوم کے پاس آتا تھا، میں نے آپ پر یہ نعمت عطا کی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ پر یہ نعمت بھی پوری کی کہ قبلہ آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام والا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی لعلکم تہتدون، سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے قبلے کے حکم کی بھی پیروی کر لو اور باقی احکامات کی بھی پیروی کر لو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیجا، منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے یا پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت کی تعلیم سکھاتا ہے،
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا جیسے پوری کی تھی، قبلے مکہ کے متعلق انہوں نے دعا کی تھی، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اسی طرح قبول کیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم اسی طرح دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہم نے کل یا پرسوں پڑھا تھا، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ انہی لوگوں کے اندر سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو ان کے اندر سے ہو، آپ کی کتاب کے ذریعے ان کی تعلیمات کا اہتمام کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم سکھائے۔ فرمایا جیسے اللہ نے ان کی اس دعا کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اسی طرح جو انہوں نے بیت اللہ کے بارے دعا کی تھی، اللہ نے اسی طرح ان کی دعا کو پورا کر کے آپ کا قبلہ دوبارہ بیت اللہ بنا دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا سو مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات کے بعد کہا کہ مجھے یاد کیا کرو۔ یاد کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے بھی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ جب کوئی انسان بے حیائی کا کام کرتا ہے یا کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت یاد آ جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ذکر انسان زبان سے بھی کر سکتا ہے۔ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے گا یا کسی کو نیکی کی تبلیغ کرے گا، برائی سے روکے گا، یہ سب کچھ ذکر میں شامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان اپنے نفس کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجھے کسی مجلس میں کسی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس سے بہترین محفل میں مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، انسان کے اوپر مشکل بھی آئے، پریشانی بھی آئے، ناشکری نہ کرے، میرا شکر ادا کرے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں پہلے سے زیادہ دینے والا ہوں، لیکن اگر میرا کفر کیا پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ انسان کے پاس دنیا میں، ہم اپنی مثال لے لیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک دن 5,000 پروفٹ ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگلے دن 4,000 ہو جاتا ہے، ناشکری کرتے ہیں کہ آج 1,000 کم ہوا۔ یہ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے 4,000 دیا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں کہ آج کم ہوا ہے۔ فرمایا ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا نزول پہلے سے زیادہ بڑھا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کا ذکر کیا، پہلے ذکر کرو، میرا شکر کرو۔ یہاں فرمایا جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ انسان کے اوپر بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، صبر نہ آ رہا ہو، یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ انسان کو اگر یہ امید لگ جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، پھر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا، اگلی آیات میں جہاد کا حکم آ رہا ہے، اگلی آیات میں شہداء کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اس وقت رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں ہوا، جس کا ذکر پہلے آیا ہے، اور اسی میں 2 ماہ کے بعد رمضان المبارک میں غزوہ بدر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ کیا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنی، پریشانی آئے، مشکل آئے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔
انسان دنیا سے چلا جائے، انسان کے قبر میں جانے کے ساتھ ہی انسان کی دوبارہ ایک زندگی ہوتی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان نیک ہے، جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اگر انسان برا ہے، بدبخت ہے، فرمایا جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر انسان زندہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ زندگی میں وہاں موجود ہیں، اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، اس کے بعد عام انسان ہے، اور سب سے بدترین درجہ کافروں کا ہے۔ وہ بھی اس زندگی میں زندہ ہے۔ برزخی زندگی اللہ رب العزت ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو یہ نہ کہو کہ مر گیا ہے، یہ دنیا کے آسائشیں، دنیا کے انعامات ختم ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں وہ بہترین رزق کھا رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں بہترین انعامات اللہ کی طرف سے ان کو مل رہے ہیں۔ جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا قبر کے اندر جو نیک انسان ہوتا ہے، فرشتے اس کے بعد سوال کرنے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ پوچھتے ہیں نبی کون ہے تیرا؟ کہتا ہے میں نماز پڑھ لوں، عصر کی نماز نہ رہ جائے۔ انسان کو دنیا میں اگر نماز کی فکر ہوگی، قبر کے اندر بھی وہ نماز کی فکر کرے گا، کہے گا میری نماز کا وقت ہے۔ فرشتے کہیں گے اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو اسی طرح سو جا جیسے نئی دلہن ہوتی ہے، اس کو کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا تم اسی طرح سو جاؤ، قیامت تک تم بہترین نیند، سکون کی نیند سو جاؤ، تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ جنت کی کھڑکی، جنت کے دروازے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، اس کو جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یقیناً دنیا میں انسان کی آزمائش ہونی ہے، ہم تمہیں خوف، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال مال میں کمی کے ساتھ، والانفس والثمرات پھلوں میں کمی کے ساتھ، اور جان میں کمی کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین، بے شک وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بہت بڑی رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو بیان کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی انسان کے پاس مال کی کمی ہوگی، کبھی اللہ رب العزت اولاد کو چھین کر اس کی آزمائش کریں گے، کبھی انسان کو مال زیادہ دے کر، کبھی کم دے کر، کبھی پھلوں میں نقصان ہو جائے گا، کھیتی باڑی میں نقصان ہوگا۔ فرمایا ہر طریقے سے اللہ انسان کی آزمائش کریں گے، لیکن وبشر الصابرین، جو ہر آزمائش میں اللہ کے صبر کرے گا، اللہ کا شکر کرے گا، اسی کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر فرمایا نیک لوگوں کی صفت یہ ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر صبر کرنے کے 3 انعامات کو بیان کیا کہ اگر انسان مشکل میں صبر کرے گا، فرمایا اس کی طرف سے اللہ کی مہربانیاں نازل ہوں گی، بہت بڑی رحمت اللہ کی شامل حال ہوگی، اور فرمایا یہی لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ انسان کے اوپر پریشانی آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ماہ ان کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا وہ بیمار ہیں، آپ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عرب کا معمول تھا بچے کی پرورش گھر میں نہیں کرتے تھے، کسی دائی کے پاس کسی اچھے گھرانے میں تربیت کرتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی تربیت کسی اور گھرانے میں ہوئی تھی۔ اماں حلیمہ آپ کی تربیت کیا کرتی تھی، آپ کی دائی تھی، آپ کو دودھ پلانے والی تھی۔ اسی طرح مدینہ میں ایک گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی پرورش کی جاتی، ان کو دودھ پلایا جاتا۔ آپ کو خبر ملتی ہے میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، آپ صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر اپنے بچے کا حال احوال دیکھتے ہیں، اس کو گود میں اٹھایا، گود میں کھلا رہے ہیں، وہاں سے فرشتہ آیا، بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کیا بات کہی؟ کہا ابراہیم بیٹے تیرے جانے کا دکھ بہت زیادہ ہے، لیکن میں زبان سے ایسی بات نہیں کہتا
جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ کہا میں اللہ کے ہر رضا میں خوش ہوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ کہا آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا آنکھوں سے نکل جانا آنسوؤں کا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن انسان واویلا کرے، زبان سے ایسی بات کہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی اس کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کا خوب طواف کرے، یعنی صفا مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ رب العزت قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ بیت اللہ کے اندر ایک سائیڈ پہ دو پہاڑیوں کا نام ہے، جو پہاڑیاں اب بھی کچھ اصلی شکل میں موجود ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کی ابتدا، اس کا طواف کرنا یا اس کے ساتھ چکر لگانا، اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ہو چکی تھی، کہ جب اماں ہاجرہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے، وہ 7 چکر انہوں نے لگائے اور درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ وہ بھاگ کر طے کرتی۔ اللہ رب العزت کو ان کا عمل اس قدر پسند آ گیا، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ رب العزت نے یہ حکم باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا وہ یہ کام کرے گا۔ یہ صفا اور مروہ، مشرکین مکہ کے دور میں یہاں پر 2 بت ہوا کرتے تھے، ایک کا نام اصاف اور ایک کا نائلہ۔ وہ بت کے بھلا کیا تھے؟ 2 نیک لوگ تھے، ان کے نزدیک نیک تھے، ہمارے نزدیک وہ نیک نہیں تھے، کیونکہ ان کا کام بہت برا تھا۔ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، عام رہنے والے تھے۔ ایک دن بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، زنا کا ارادہ کرتے ہیں، باہر کرنے لگے، دیکھا کہ طوفان آ گیا ہے، بیت اللہ کے اندر چلے گئے، بیت اللہ کے اندر جا کے نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا، اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو پتھروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ صبح کے وقت جب لوگ آئے، دیکھا یہ تو پتھر بن گئے ہیں، ایک کو اٹھا کر صفا پر رکھ دیا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا، ان کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم تو مشرک اسلام سے پہلے یہاں عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، جب اسلام قبول کیا ذہن میں خیال آیا کہ اب بھی صفا مروہ پہ چکر لگایا کرنے ہیں، حالانکہ اسلام کا حکم ہے، لیکن ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں تو ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب کوئی گناہ نہیں کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے، اس کا طواف کرو گے، کیونکہ تمہاری نیت اب وہ نہیں ہے جو تمہاری زمانہ جاہلیت میں نیت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اب جو بھی مسلمان اس کا طواف کرے گا وہ اللہ کے نشانیوں میں سے صفا مروہ نشانی کا طواف کرے گا، نہ کہ اس کی نیت بتوں کی پوجا ہوگی۔ اس لیے فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ اب تم صفا مروہ کی نیت کر صفا مروہ کا طواف کرو، لیکن کیونکہ تمہاری نیت اب اللہ کے لیے ہے، نہ کہ بتوں کے لیے ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا پھر تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لانے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، تو رات میں نشانیاں موجود ہیں لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے۔ فرمایا نشانیوں کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، اور اس میں آج کے علماء بھی شامل ہیں جو صحیح تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ فرمایا یہی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب انسان اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر دے، لیکن افسوس کہ جملہ اس قدر عام ہو گیا ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں، کوئی بات میری منشا کے خلاف ہو، میں اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں تیرے پر لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لعنت نیچے آتی ہے، زمین میں جانے کی کوشش کرتی ہے، زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ جس شخص کے اوپر لعنت کی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے،
اگر تو وہ اس چیز کا مستحق تھا تو لعنت اس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے، نافذ ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان نے بلا وجہ کسی کے اوپر لعنت کی ہو، لعنت کا وہ مستحق نہ ہو، فرمایا وہ لعنت اس کے اپنی طرف لوٹ آتی ہے، پھر اس کا عذاب وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام زندگی میں کسی کے اوپر لعنت کرنے سے بچنا چاہیے، یہ بہت برا عمل ہے۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی مومنوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نیک انسانوں کی، نیک جنوں کی، سب کی لعنت ہو جو اللہ رب العزت کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور بلا شبہ میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ پچھلی آیت میں فرمایا جو اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے اس پر لعنت ہو، یہاں فرمایا اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو صرف ایک راستہ ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، جو دین کے احکامات چھپائے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو، یہ دنیا میں تم کام کر لو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی، اس کے والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر توبہ نہ کی، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، تمہارا انجام ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، انسانوں کی لعنت ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، یہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اس کا ذکر کیا کہ انسان نے اگر توبہ کرنی ہے، توبہ کرنے کے بعد عمل کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل فرمایا توحید کی دعوت دینی ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دینا ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ رکوع نمبر 18 کے کام لکھنے والے لکھ لیں، 19 کے 19۔ نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 صرف اللہ کے آگے جھکنا، نمبر 3 اپنی جان یا مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اللہ کے راستے میں، نمبر 4 شوق کے ساتھ نیکی کرنا، نمبر 5 توبہ کرنا، نمبر 6 اگر کوئی دین کا حکم چھپایا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کو ظاہر کرنا، اگر کوئی دین کا حکم چھپایا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس حکم کو ظاہر کرنا، رکنے کے کام، ٹھیک، اگر کوئی حکم چھپایا ہے دین کا تو توبہ کرنے کے بعد اس کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ رکنے کے کام کتاب اللہ کو چھپانا، یعنی اللہ کے احکامات کو چھپانا، نمبر 2 کفر کرنا، پہلا صبر کرنا، دوسرا صرف اللہ کے آگے جھکنا، تیسرا
ہر وقت جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار رہنا، چوتھا شوق سے نیکی کرنا،